بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. معزز طلبہ کرام، سبق نمبر 166 باب الحلف بالعتق، یہ باب آج ہم شروع کر رہے ہیں، یعنی آزادی کی قسم اٹھانا، اپنے غلام کو آزاد کرنے کی قسم کھانا۔ تو حقیقت میں باب الحلف بالعتق کا مطلب ہوتا ہے تعلیق العتق، کہ طلاق کو جس طریقے سے معلق کیا جاتا ہے کسی شرط کے اوپر، اسی طریقے سے عتق کو بھی مولا وہ کسی شرط کے ساتھ معلق کرتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میرا غلام آزاد ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی گویا کی قسم ہے، اب وہ اس کام سے وہ بچے گا تاکہ میرا غلام آزاد نہ ہو جائے، اگر وہ کر لیا تو یہ خانس ہو جائے گا۔ تو چونکہ اس کے اندر بھی ایک قسم والا معنی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو باب الحلف بالعتق سے تعبیر کیا۔ تو حقیقت میں اس میں آزادی کو معلق کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس باب کے اندر ہم 3 الفاظ کے ذریعے سے عتق کو معلق کرنے کی صورتیں پڑھیں گے، 2 کا اس سبق میں تذکرہ ہوگا اور 2 کا اگلے سبق میں، 1 کا اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ۔ اس سبق میں ہم لفظ یومئذ اور لفظ بعد غد اس کے ذریعے سے زمانے کے اوپر گویا کہ وہ معلق کر رہا ہے کہ فلاں یعنی دن جس وقت میں گھر میں داخل ہو گیا تو اس دن میرا غلام آزاد ہے، یا بعد غدن کہا اگر میں گھر میں داخل ہو گیا تو، یا یہ کہ بعد غدن یعنی پرسو، کل کے بعد پرسو جو آنے والا ہے اس وقت میرا غلام آزاد ہے۔ تو یہ ان 2 الفاظ کے ذریعے سے اگر معلق کر رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں یومئذ کا لفظ جب بولے گا یا بعد غدن کا لفظ بولے گا تو اس کے ذریعے سے پھر حکم بھی بدل جائے گا کہ اس وقت جو غلام اس کی ملکیت میں ہوگا، کہ جس وقت وہ گھر میں داخل ہو رہا تھا، تو یومئذ کا لفظ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی غلام اس کی ملکیت میں ہوں گے تو وہ آزاد ہو جائیں گے۔ تو وہ کون کون سے الفاظ ہوں گے جو وہ بولے گا اور ساتھ ساتھ معلق کرے گا لفظ یومئذ کے ذریعے سے اور بعد غدن کے ذریعے سے، پھر کتنے غلام آزاد ہوں گے، تو یہ ساری تفصیل ہم کتاب میں پڑھیں گے۔ باب الحلف بالعتق۔ ومن قال اذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ فهو حر وليس له مملوك فاشترى مملوكا ثم دخل عتق۔ کس شخص نے یہ الفاظ بولے کہ جس دن میں اس گھر کے اندر داخل ہو گیا تو اس دن یومئذ، اس دن میرا جو بھی مملوک ہوگا، میری ملکیت میں جو بھی غلام ہوگا یا باندی ہوگی، فهو حر، وہ آزاد ہوگی۔ اور جس وقت قسم کھا رہا ہے اس وقت اس کے پاس کسی قسم کا کوئی غلام یا باندی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے قسم اٹھانے کے بعد کچھ غلام خریدے ہیں، یا کوئی ایک غلام خریدا ہے، پھر یہ گھر میں داخل ہوا، تو فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ جو غلام ہے جو اس نے قسم کے بعد خریدا تھا، قسم کے وقت اس کے پاس موجود نہیں تھا، یہ آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن قوله یومئذ تقدیرہ یومئذ دخلت، یومئذ کی تقدیری عبارت یہاں پہ یومئذ دخلت، جس دن میں گھر میں داخل ہو گیا اسی دن میرے ملکیت میں جو بھی غلام ہوگا وہ آزاد ہوگا۔ تو لہٰذا اس وقت کی ملکیت کا اعتبار ہے، ابھی فی الحال جو قسم کھا رہا ہے اس وقت کی ملکیت کا اعتبار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یومئذ دخلت یہ اس کی تقدیری عبارت ہے، لیکن الا انہ اسقط الفعل یا اسقط الفعل، فعل کو ساقط کر دیا گیا، وعوضہ بالتنوین، اور تنوین کو اس کے عوض میں لے کر آ گیا، لہٰذا اسی طریقے سے یہ نحو میں اس کی تقدیری عبارت ہوتی ہے، اور فعل کو حذف کر کے اس کی جگہ بھی تنوین لاتے ہیں۔ فکان المعتبر قیام الملکی وقت الدخول، بس یہاں پر جو یومئذ کہا ہے تو اس سے ملکیت کے قائم ہونے کا اعتبار کیا جائے گا دخول کے وقت، یوم دخول نہیں فرمایا، وقت دخول فرمایا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دخول چونکہ فعل ایسا ہے کہ جو ممتد نہیں ہے، غیر ممتد فعل ہے، ایک دم سے دخول کا فعل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو یوم نہیں فرمایا، وقت فرمایا کہ جس وقت بھی داخل ہو، چاہے رات کے وقت داخل ہو، اس
یا دن کے وقت داخل ہو، جو بھی ہوگا وہ اسی وقت جو ملکیت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ عَبْدٌ فَبَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ حَتَّى دَخَلَ عَتَقَ لِمَا قُلْنَا۔ اسی طریقے سے اگر اس کی ملکیت میں جس وقت وہ قسم کھا رہا تھا اس وقت ایک غلام تھا اور وہ اس کی ملکیت پر باقی رہا، نیا کوئی خریدا نہیں ہے، تو یہاں تک کہ وہ گھر میں داخل ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ غلام بھی جو قسم کے وقت اس کی ملکیت میں تھا آزاد ہو جائے گا، کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ المعتبر قیام الملک وقت دخول، کہ جس وقت گھر میں داخل ہو رہا تھا اس وقت کی ملکیت کا اعتبار ہے، تو اس وقت ملکیت میں اگر یہ غلام بھی موجود ہے وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِي يَمِينِهِ يَوْمَئِذٍ، اگر یومئذ کا لفظ اس نے اپنی اس قسم میں نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے کہ اذا دخلت الدار فكل مملوك لي فهو حر، جب میں گھر میں داخل ہو گیا تو جو میرا غلام ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں لم یاتک، اس صورت کے اندر وہ غلام جو اس نے قسم کھانے کے بعد خریدا تھا وہ آزاد نہیں ہوگا، لأن قوله كل مملوك لي للحال، کیونکہ اس وقت جو اس کا قول ہے کل مملوک لی بغیر یومئذ کے، تو فرماتے ہیں کہ یہ حال کے لیے ہے کہ فی الحال میری ملکیت میں جو غلام ہے نا، اس وقت جو میں قسم کھا رہا ہوں، اس وقت جو غلام میری ملکیت میں ہے وہ آزاد ہو جائے گا اس وقت جب میں گھر میں داخل ہوں گا۔ تو لہٰذا والجزاء حریۃ المملوک کی فی الحال، یہاں پر جو جزا ہے کل مملوک لی فہو حر یومئذ کے بغیر، تو یہ جزا اس مملوک کی آزادی ہے جو فی الحال اس کی ملکیت میں ہے قسم کے وقت، لیکن ابھی کیوں نہیں آزاد ہوا؟ کیونکہ شرط کے ساتھ معلق کیا گیا دخول دار کے ساتھ، الا انہ لما داخل الشرط، جب یہ شرط پائی جائے گی علی الجزاء، یعنی یہ جب شرط داخل ہوگی جزا کے اوپر، تو تاخر الی وجود الشرط، تو یہ جزا مؤخر ہو چکی ہے شرط کے پائے جانے کے وقت، فیاتق اذا بقی علی ملکہ، بس یہ غلام جو فی الحال اس کی ملکیت میں ہے، تو اگر وقت الدخولی، دخول کے وقت تک اگر یہ غلام اس کی ملکیت پر باقی رہ گیا تو لہٰذا آزاد ہوگا، لیکن ولا یتناول من اشتراه بعد الیمین، یمین یعنی قسم کھانے کے بعد جس غلام کو اس نے خریدا ہے اس کو یہ قسم شامل نہیں ہوگی۔ ومن قال كل مملوك لي ذكر فهو حر، اسی جگہ پر یہاں پہ اس نے یومئذ نہیں کہا بلکہ مذکر کی قید لگا دی کہ جس وقت میں گھر میں داخل ہوا تو ہر میرا مذکر غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، یا اس نے قسم تو نہیں کھائی یعنی کسی شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا، ویسے کہہ دیا کل مملوک لی ذکر، جو بھی میرا غلام مذکر ہے وہ آزاد ہے۔ وَلَهُ جَارِيَةٌ حَامِلٌ، اس کے پاس ایک حاملہ باندھی تھی، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا لَمْ يَعْتِقْ، پھر ایک بچہ اس نے پیدا کیا جو کہ مذکر ہے، تو اب یہ مذکر چونکہ یہ بھی غلام ہے اس مولا کا، تو کیا یہ مملوک اس کا آزاد ہو جائے گا اس کی اس قسم سے؟ کیونکہ جس وقت قسم کھا رہا اس وقت تو یہ باندھی حاملہ تھی اور یہ بچہ پیٹ میں تھا، فرماتے ہیں یہ آزاد نہیں ہوگا۔ وَهَذَا إِذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ظَاهِرٌ، فرماتے ہیں کہ یہ حکم کہ یہ بچہ آزاد نہیں ہوگا یہ اس وقت جب یہ 6 مہینے، جس وقت قسم کھائی ہے نا، قسم کھانے کے 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے، 6 مہینے یا اس سے زیادہ مدت میں پیدا ہوا ہے، تو اس وقت یہ حکم ظاہر ہے کہ یہ بچہ آزاد نہیں ہو، کیونکہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قسم کے وقت یہ بچہ پیٹ میں نہیں تھا، اس کے بعد یہ حمل ٹھہرا، کیونکہ حمل کی کم سے کم مدت اس کے بعد آ رہی ہے 6 ماہ۔ لأن اللفظ للحال، کیونکہ یہ لفظ حال کے لیے ہے، کل مملوک لی ذکر، فی الحال جو میرا مملوک ہے مذکر وہ آزاد ہے، تو فی الحال تو اس کے پاس کوئی بھی مملوک نہیں ہے، اور جو باندھی ہے اس کے پیٹ میں حمل اس وقت نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد یہ حمل بنا ہے، تو لہٰذا لفظ بھی حال کے لیے ہے، باندھی حاملہ جو ہوئی ہے وہ بھی بعد میں ہوئی ہے، لہٰذا آزاد نہیں ہوگا، اس میں تو یہ ظاہر ہے۔ وفی قیام الحمل وقت الیمین احتمال لوجود اقل مدت الحمل بعدہ، کہتے ہیں کہ حمل کے قسم کے وقت موجود یا قائم ہونے کے اندر ایک احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قسم کے وقت موجود ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، کیونکہ حمل کی اقل مدت 6 ماہ وہ اس کے بعد آ رہی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قسم کے بعد یہ نطفہ ٹھہرا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ٹھہرا ہو اور 6 ماہ سے زیادہ کے عرصے میں وہ پیدا ہو گیا۔ وَكَذَا إِذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ 6 أَشْهُرٍ، اچھا
فرماتے ہیں کہ اگر 6 ماہ سے کم مدت کے اندر یہ بچہ پیدا ہو جائے اور ہے بھی وہ مذکر، تو کیا پھر بھی یہ آزاد نہیں ہوگا؟ اس سے تو یقینی طور پر پتہ چل رہا ہے کہ جس وقت قسم کھا رہا تھا اس وقت یہ پیٹ میں تھا، اسی لیے تو 6 ماہ سے کم مدت میں پیدا ہوا نا، تو پھر بھی آزاد نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ پھر بھی آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں جی؟ لأن اللفظ يتناول المملوك المطلق، کیونکہ یہ جو لفظ اس نے بولا ہے کل مملوک لی ذکر فهو حر، ایک تو یہ حال کے لیے، دوسرے ہے کہ یہ مطلق مملوک کو، کامل مملوک کو یہ شامل ہے، یعنی مطلقاً جو غلام ہو اور کامل ہو اس کو یہ شامل ہے۔ اور والجنین مملوک تبعا للام، اور یہ بچہ اگر پیٹ میں جو تھا یہ مملوک ہے لیکن یہ ماں کے تابع ہو کر مملوک ہے، مطلقاً کامل غلام یہ نہیں ہے، ماں کے تابع ہو کر ہے، لا مقصوداً، مقصودی طور پر نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اس کو یہ والا لفظ بھی شامل نہیں ہوگا۔ اور دوسرے ہی کہ وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ مِّن وَجْهٍ، اور یہ من وجہ ماں کا ایک عضو ہے، ماں کا ایک عضو ہے، اور عضو کی قسم تو اس نے نہیں کھائی بلکہ اس نے مطلقاً کامل مملوک کی قسم کھائی ہے۔ واسم المملوک یتناول الانفس دون الاعضاء، اور مملوک کا جو نام اسم ہے یہ کامل نفس کو شامل ہوتا ہے، اعضاء کو شامل نہیں ہوتا، اور یہ عورت کا عضو ہے، اسی وجہ سے تو عورت کی غذا سے اس کو غذائیت ملتی ہے، اس کے چلنے پھرنے سے ساتھ یہ بھی ساتھ ہی جا رہا ہوتا ہے، اور یہ عورت کا ایک جز بن گیا ہے فی الحال جب تک پیدا نہیں ہوا۔ ولہذا لا یملک، فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ یہ ایک عضو ہے، کامل غلام نہیں ہے پیٹ کے اندر، لا یملک بیعہ منفردا، مولا اس کو الگ طور پر اس حمل کی بیع نہیں کر سکتا کیونکہ ایک جز ہے۔ صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ وفائدۃ التقیید بوصف الذکورتی، متن کے اندر یہ جو مذکر کی اس نے قید لگائی ہے کہ مذکر میرا غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انہ لو قال کل مملوک لی، میرا ہر غلام آزاد ہے، جو بھی میری ملکیت میں ہے چاہے غلام ہے یا باندی ہے وہ آزاد ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس صورت میں اگر یہ کل مملوک لی کہہ دیتا، صرف ذکر نہ کہتا، تو تدخل الحامل، تو یہ حاملہ باندی بھی اس میں شامل ہو جاتی، اور فیدخل الحمل تبعا لہا، اور حمل بھی اس کے تابع ہو کر وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا، تو لہذا پھر یہ باندی بھی آزاد، اس کا حمل بھی آزاد، تو لہذا اس کا فائدہ یہ ہوا ذکر ان کا کہ اب یہ باندی بھی بچ گئی کیونکہ یہ مذکر نہیں ہے، اور اس کے اندر حمل بھی بچ گیا، اگرچہ وہ اس وقت موجود تھا یا نہیں تھا، دونوں صورتوں میں بچ گیا، کیونکہ اگر موجود تھا پھر اس لیے بچ گیا کہ یہ کامل نہیں ہے، اور اگر تھا ہی نہیں تو پھر تو ویسے بھی احتمال یہ ایک بات تھی کہ بھئی جس وقت قسم کھا رہا ہے اس وقت یہ حمل ہی موجود نہیں تھا، لہذا دونوں صورتوں میں یہ اس کو شامل نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ غَدٍ، أو قال كل مملوك لي فهو حر بعد غد، وله مملوك فاشترى آخر ثم جاء بعد غد عتق الذي في ملكه يوم حلف۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس طرح کہا ہے کہ ہر وہ شخص جو میری ملکیت میں ہے، جس کا املک ہوں میں مالک ہوں، یہ بھی حال کے لیے، تو وہ آزاد ہے، کب آزاد ہے؟ بعد غدن، کل کے بعد آنے والا جو دن ہوگا نا اس وقت یہ آزاد ہے، جب وہ دن آئے گا تو یہ جو بھی میری ملکیت میں ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ یا یہ کہا ہے املک کا لفظ نہیں بولا، کل مملوک لی فهو حر بعد غد، جو بھی میرا مملوک ہے وہ پرسوں آزاد ہو جائے گا۔ وَلَهُ مَمْلُوكٌ، فی الحال قسم کے وقت اس کے پاس ایک ہی غلام ہے، ایک ہی مملوک ہے، فَاشْتَرَى آخَرَ، اس نے پھر ایک اور خریدا، ثم جاء بعد، یہاں پہ بعد جا کا فاعل ہے اس لیے بعد غدن کہیں گے ہم، لہذا پھر آ گیا پرسوں کا دن، یعنی غد کے بعد اگلا دن آیا، تو کون کون آزاد ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ عتق الذی فی ملکی یوم حلف، قسم کے وقت جو اس کی ملکیت میں غلام تھا نا وہ آزاد ہو جائے گا، اور جو اس نے بعد میں خریدا ہے وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ لأن قولہ املک للحال حقیقتا، یہ جو اس کا لفظ ہے املک یہ حقیقت میں حال کے لیے آتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے انا املک کذا و کذا، میں فلاں فلاں چیز کا مالک ہوں، اور وہ یراد بالحال، اس سے حال مراد ہے، یہ نہیں کہ میں مالک ہوں گا۔ وَكَذَا يُسْتَعْمَلُ لَهُ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ، اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ بھی یہاں سے معلوم ہوئی کہ املکہ کا جو لفظ ہے یہ بغیر قرینے کے، بغیر کسی خارجی قرینے کے حال ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب استقبال کے لیے استعمال ہوتا بھی ہے تو وہ ایک قرینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلِلْإِسْتِقْبَالِ بِقَرِينَةٍ سِين أَوْ سَوْفَ، سین یا سوف لگتا ہے تو تب جا کر یہ ایک قرینہ ہوتا ہے کہ یہ مستقبل کے لیے، ورنہ وہ حال کے لیے ہوتا ہے۔
فیکون مطلقہ للحال، پس اس کا جو مطلق بولا جائے گا بغیر کسی قرینے کے تو اس سے حال مراد ہوگا. وکذا فکان الجزاء حریۃ المملوک فی الحال مضافا الی ما بعد الغد. فرماتے ہیں کہ پس جزا جو ہے کہ کل مملوک املکہ فہو حر، تو اس کی جو جزا ہے یعنی آزادی، فرماتے ہیں کہ یہ اس مملوک کی آزادی ہے جو فی الحال اس کی ملکیت میں ہے اور منسوب ہے وہ بعد الغد کی طرف. تو لہٰذا اس وقت جس وقت قسم کھا رہا تھا اس وقت فی الحال جو اس کی ملکیت میں جو ہے اس کی آزادی، یہ جزا بنے گی فہو حر، یہ جزا بنے گی اور وہ منسوب ہوگی بعد غد کی طرف. جب غد آئے گا، ما بعد غد آئے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا. فلا یتناول ما یشتری بعد الیمین، قسم کے بعد جس کو اس نے خریدا اس کو یہ جزا شامل نہیں ہوگی. تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے. اگلا جو سبق ہوگا ہمارا اس میں ہم بات کریں گے کہ اپنے مملوک کی آزادی کو معلق کر رہا ہے اپنی موت کے بعد کے ساتھ. تو اس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.